پاکستانی انجینئرز اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد تو ویسے بھی کچھ کام کے لائق نہیں ہوتے، تو آج کل انجینئروں نے کچھ اور کام شروع کیا ہے کہ اپنے فیلڈ کو چھوڑ کر کسی اور فیلڈ میں جا رہے ہیں۔ آج کل ایک نیا انجینئر مارکیٹ میں آیا ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں میرے سب سے زیادہ فالوورز ہیں۔ اگر پاکستان کے مفتی اعظم ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہو، ان سے میرے جو فالوورز ہیں وہ سب سے زیادہ ہے، میں مذہب کی پریزنٹیشن سب سے اچھا کرتا ہوں۔ آج کل انجینئر جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ علماء کے پیچھے لگے ہیں، اپنا کام تو ان کو آتا نہیں، تو آج کل تو انجینئرز اپنے فیلڈ میں تو ناکام ہو چکے ہیں، اب انہوں نے علمی میدان میں قدم رکھا ہے۔ بھائی وہ کہتے ہیں کہ بھلے ہم سے انجینئرنگ اچھی طرح نہیں ہو سکا، لیکن ہم علم جو ہے وہ لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچا سکتے ہیں، ہم علم میں اپنی مہارت رکھتے ہیں۔ آج کل کوئی بھی منہ اٹھا کے کسی بھی عالم کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ اس مولوی کو تو کچھ بھی نہیں آتا، اصل علم تو میرے پاس ہے، میں اچھا جانتا ہوں۔ بھائی علم صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ علم کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ حدیث کی کتاب اٹھا لو، بس اس کی عبارت پڑھ لو اور ترجمہ پڑھ لو، آپ یہ سمجھے کہ بھائی میں تو عالم بن گئے اور آپ پھر منہ اٹھا کے کسی بھی عالم کے پیچھے لگ جائے۔ بھائی اس کے لیے اپنے قواعد ہوتے ہیں، اپنے ضوابط ہوتے ہیں، ان کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ پہلے قرآن کی جو عربی ہے اس کی تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے، اس کے قواعد و ضوابط سیکھنے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر حدیث کی علم حاصل کی جا سکتی ہے، کسی استاذ کے پاس جانا پڑتا ہے، ان سے اپنے پھر اس کے لیے مختلف کتابیں دیکھنی پڑتی ہے، مختلف ریسرچ ہوتا ہے، 11-12 سال لگتے ہیں ایک مفتی بننے میں، اور آج کل کوئی بھی اٹھ جاتا ہے بھائی انجینئر علی مرزا، ان سے تو انجینئرنگ ہو نہیں سکی، اب آیا ہے لوگوں کو دین سکھانے کا کام کر رہا ہے۔ اور اس نے آپ نے ان کی ایک ویڈیو دیکھ لی ہوگی جو مارکیٹ میں بھی نہیں آئی ہے کہ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ آئیں میری جگہ پہ بیان کرے، میں جاتا ہوں ان کی جگہ پہ بیان کرتا ہوں۔ اور یہ بھی کہا، یہ آپ نے بیان، یہ آپ پہلے یہ کلپ ذرا سن لیجئے۔ کیسے تقی عثمانی صاحب آ کے میرے اس پلیٹ فارم کے اوپر، یہ پلیٹ فارم ان سے بڑا ہے کیونکہ تقی عثمانی صاحب کو 2-2.5 ہزار بندہ دیکھتا ہے، ہماری ویڈیو جو ہے 24 سے 48 گھنٹے میں 1 لاکھ کراس کرتی ہے، تو میں پھر بھی ان کے جمعے کے خطبے میں یار کتنا بندہ ہوگا، 2,000-2.5 ہزار، ٹھیک ہے نا، ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو 1-1.5 لاکھ بندہ دیکھ لیتا ہے، اور پرانی ویڈیوز تو ملینز کراس کی۔ تو آپ نے کلپ سن لیا، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں چلا جاؤں گا دارالعلوم کراچی، وہاں پر میں ممبر پہ بیٹھ کے بیان کروں گا طلباء سے، اور وہ آئے میری جگہ پہ بیٹھ کے دین سکھائے۔ یار احمقانہ باتیں کر رہے ہو۔ شیخ الاسلام اس کی شخصیت تک پہنچنے میں آپ کو کروڑوں سال لگ جائیں گے۔ فالوورز کیا چیز ہے؟ فالوورز تو حریم شاہ کے بھی زیادہ ہے آپ سے، حریم شاہ کے فالوورز آپ سے زیادہ ہے، چاہے وہ ٹک ٹاک پر ہو، فیس بک پر ہو، یوٹیوب پر ہو۔ تو یہ باتیں کرنا فالوورز پر کرنا کہ میرے سب سے زیادہ فالوورز ہے، چونکہ میرے سب سے زیادہ فالوور ہے تو میں احسن طریقے سے لوگوں کو دین سکھا سکتا ہوں۔ بھائی بات فالوورز کی نہیں ہے، بات علم کی ہوتی ہے کہ علم کس کے پاس زیادہ ہے۔ ایک مفتی طارق مسعود صاحب کا تو آپ مقابلہ نہیں کر سکے، وہ خود آپ کے پاس چھل کے آیا جہنم کہ آؤ مناظرہ کرتے ہیں، اس کے آپ بھاگ گئے وہاں سے۔ آپ کہتے ہو کہ ہر کوئی آ سکتا ہے، سب کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، لیکن جب مفتی طارق مسعود صاحب آیا تو آپ نے تو پوری ڈیٹیل لگ دی کہ بھائی ایئر اتنا کلومیٹر بنتا ہے، اور بھائی روڈ اتنا بنتا ہے، اور یہ گاڑی میں آیا ہے، اور کبھی کہتے ہو کہ جہاز میں ہے۔ بھائی یہ باتیں، یہ مناظرے کی باتیں نہیں ہے، یہ تو جب بندہ ہارتا ہے، ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے، جب ہم ہارنے کے قریب ہوتے تو ہم لڑائیاں شروع کر دیتے تھے، تو آپ بھی ایسے بہانے ہیلے بنا رہے ہو، کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ مناظرہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ مناظرہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ انجینئرز کا کام نہیں ہے مناظرہ کرنا۔ یہ تو مفتی طارق مسعود، اللہ کے بندے، مفتی طارق مسعود صاحب تو 20 سال ہو گئے اس کو درس کرتے ہوئے، 20 سال وہ اس کا تجربہ ہے درس کرنے کا، آپ کا تو 10 سال تجربہ بھی نہیں ہے، 5 سال تجربہ بھی نہیں ہے درس دینے کا۔ یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے اللہ کے بندے، کیا بھی انجینئر اٹھے گا اور ایک عالم سے اور ایک مفتی سے مناظرہ کرے گا؟ یہ تو جب آپ مناظرے کے میدان میں بیٹھو گے، خدا کی قسم تیری ایسی حالت ہو جائے گی کہ تو انجینئرنگ بھی بھول جائے گا اور تیری علم بھی بھول جائے گا۔ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے فیلڈ میں رہے، کسی اور کے فیلڈ میں نہ جائے۔
کہ کل تک آپ انجینئر تھے اور ابھی آپ ایک عالم بن گئے، لوگوں کو دین سکھا رہے ہو۔ دین سکھانا یہ عالم اور مفتی کا کام ہے، انجینئر کا کام نہیں ہے۔ انجینئرز کا کام ہے کہ وہ اپنے فیلڈ میں کام کرے، پل بناتے رہے، اٹامک انرجی میں کام کرتے رہے، جہاں بھی ہو اپنے فیلڈ میں کام کرے۔ یہ نہیں کہ پہلے میں انجینئر تھا اور ابھی میں ایک عالم بن گیا اور اس کے بعد پتہ نہیں اپنا مسلک بنا رہے ہو، پتہ نہیں اور کہاں جاؤ گے۔ آپ نے تو صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وہ کلپ آج بھی موجود ہے میڈیا پر کہ آپ نے امیر معاویہ کے بارے میں کیا کیا کہا ہے۔ آپ کے وہ کلپس بھی موجود ہے کہ آپ عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث کی عبارت پڑھنا اتنا آسان کام نہیں ہے، انجینئرز کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے 8 سال محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کے عبارت صحیح ہوتی ہے۔ تو آپ تو سال اپنی کتابیں پڑھ کے آپ آئے مارکیٹ میں کہ آئے مناظروں کے لیے۔ یہ مناظرے بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، مفتی تقی عثمانی صاحب اتنے کتابوں کے مصنف رہ چکے ہیں کہ اتنی آپ نے پڑھی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے بندے، اس سے اللہ نے تفسیر کا کام دیا ہے، اس سے ترجمہ کا کام دیا ہے، ان کا ایک علمی بیک گراؤنڈ ہے، وہ مختلف کمیٹیز کا ممبر رہ چکا ہے۔ اسی طرح مفتی منیر الرحمان صاحب کے بارے میں بات کرتے ہو آپ، وہ الگ بات ہے کہ ہر ایک مسلک کا اپنا آپس میں اختلاف ہے، لیکن ایک انجینئر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آگے لوگوں کو دین سکھائے اور شیخ الاسلام اور مفتی اعظم پاکستان کو وہ مناظرے کا چیلنج دے۔ یہ کام جو ہے یہ علماء آپس میں اپنے جانتے ہیں، اختلاف علماء رحمہ، علماء کے اختلاف یہ رحمت ہے لوگوں کے لیے۔ تو انجینئرز کا کام جو ہے وہ مناظرہ کرنا نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے کسی مدرسے میں جا کے داخلہ لے، وہاں پر نحو سیکھ لے، صرف سیکھ لے، تاکہ آپ کو عبارت پڑھنا تو آ جائے کہ عبارت کیسے پڑھیں گے ہم، کیونکہ آپ کو تو عبارت پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اردو کتابیں پڑھ پڑھ کے آپ جو ہے وہ مناظر بن گئے ہو۔ تو یہ میدان جو ہے یہ بڑے بڑے لوگوں کا ہے، یہ کوئی انجینئرز کا کام نہیں ہے کہ وہ آ کے لوگوں کو دین سکھانا شروع کرے اور شیخ الاسلام کو مناظرے کا چیلنج دیتا رہے۔ یہ انجینئرز کا کام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فالوورز پہ اتنا غرور نہ کریں۔ حریم شاہ اور جنت مرزا کے فالوورز آج بھی آپ سے زیادہ ہے، تو اس فالوورز کا کوئی بھروسہ نہیں۔ پاکستان میں فالوورز اسی کے زیادہ ہوتے ہیں جو 2 نمبر کام کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح انجینئر علی مرزا ثانی جو صحابہ کے پیچھے بھونکتا ہے، اتنا بے غیرت انسان ہے یہ، نہ اس میں کوئی ایتھکس ہے نہ اخلاقیات ہے، بس اردو کے 2-3 کتابیں پڑھ کے آ کے بیٹھ گیا ہے اور لوگوں کو مناظرے کے چیلنج دے رہے ہوتے ہیں۔ بھائی ہر ایک بندے کا اپنا فیلڈ ہوتا ہے، اپنے فیلڈ میں رہ کر کام کیا کرو، دوسرے کے فیلڈ میں نہ گھسا کرو۔ اور آپ نے تو ہماری علماء کی وحدت دیکھ لی۔ ہاں یہ الگ بات ہے، ہم نے کسی کو کافر نہیں ہے کہ فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے۔ جب آپ جیسا فتنہ مارکیٹ میں آیا تو تمام علماء الحمدللہ متفق ہو گئے۔ جب مفتی طارق مسعود صاحب جہلم آئے تھے آپ سے مناظرے کرنے کے لیے، اس کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب چلے گئے، اہل حدیث سے ملے، کتنا پیار انہوں نے دیا ان کو، بریلویوں نے کتنا پیار دیا۔ یہ ہوتا ہے اتفاق و اتحاد۔ تو آپ سے میری یہی ریکویسٹ ہے انجینئر صاحب کہ آپ اپنی فیلڈ میں رہ کر کام کریں، دوسروں کے فیلڈ میں نہ گھسیں۔ یہ آپ کا میدان نہیں ہے، یہ ایک علمی میدان ہے، یہاں پر علمی لوگ چلتے ہیں، انجینئرز نہیں چلتے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وہ آپ کو ملتی رہے۔ والسلام۔